سوال تو ان سے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ان سے سوال ہے۔ حضور نے فرمایا جب یہ باہر نکلیں سب کو پتہ چلے کہ یہ شرفاء کی عورتیں ہیں، مومنوں کی عورتیں ہیں، شریف زادیاں ہیں، اعلیٰ کردار کی ہیں، انہیں نہ تم میں کوئی دلچسپی ہے نہ تم ان میں دلچسپی رکھو۔ تو گویا اس نے خوشبو لگا کر باہر نکل کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا۔ تو حضور نے فرمایا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا۔ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ تو وہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، چونکہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے اپنا نبی مانا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر آنکھوں پر، ہمارے نبی کا فرمان ہمارے سر آنکھوں پر۔ جب ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی نے یوں فرمایا ہے، ہم اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں کہ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا ہم ویسے کریں گے۔ اب کچھ تو بہترین عمل کرتے ہیں، کچھ ہیں جو عمل کرنا چاہتے ہیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ جو بہترین عمل کرتے ہیں وہ پہلے درجے پر ہیں، جو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے کوتاہیاں ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے درجے پر ہیں۔ اور تیسرا درجہ وہ ہے جن کے دلوں نے رسول اللہ کے فرمان کو قبول نہیں کیا، جن کے دلوں نے انکار کی ایک صورت نکالی۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ وہ بھی آپ کو کافروں میں نہیں مسلمان معاشرے میں نظر آئیں گی۔ کافروں نے تو سیدھا سیدھا انکار کر دیا۔ کافر تو وہ ہیں جو شریعت کو نہیں مانتے، کافر تو وہ ہیں جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، جو اللہ کو اپنا خدا نہیں مانتے، وہ تو ہو گئے سیدھے سیدھے کافر۔ اور تیسرے درجے کے میں نے جن کا ذکر کیا احادیث میں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، وہ تیسرے وہ ہیں جو آپ کو اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوا نظر آئیں گے۔ آپ کو آپ سنیں گے وہ کہیں گے آپ مسلمان ہیں۔ جب انہیں کہا جائے گا کہ قرآن پہ عمل کرو، وہ کہیں گے قرآن کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ سیدھا سیدھا انکار نہیں، بلکہ یوں کہ جی قرآن کے احکام کی توجیہات، رسول اللہ کے فرامین کے اندر سے اپنی خواہش کے لیے راستہ نکالنے کی صورتیں۔ اور وہ صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جب آپ یہ معاشرے کے اندر سنتے ہیں کہ جب ہم یہ کہیں کہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے، تو وہ کہیں گے جی حیا تو ایمان کا حصہ ہے، حیا کی تعریف تو کریں، حیا تو ہر ایک کے نزدیک الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی عورت اگر گھر سے باہر قدم رکھے یہ بے حیائی ہے، اور کوئی کہتا ہے جی بے حیائی یہ نہیں ہوتی کہ باہر قدم رکھے، اگر پورے پردے کے اندر ہے تو ٹھیک ہے وہ حیا میں ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں جی صرف دوپٹہ پہن لے یہ بھی تو حیا ہے۔ اب حیا آہستہ آہستہ نیچے آتا جا رہا ہے کہ سر پر دوپٹہ ہے تو جی حیا ہے، ایک زمانے میں یہ حیا تھا۔ اب جی دوپٹہ گلے میں ہو یہ بھی حیا ہی ہے، دیکھیں جی اس نے کچھ نہ کچھ حیا کیا ہے، گلے کے اندر دوپٹہ ہے۔ اب دوپٹے ختم ہو گئے، کپڑے تنگ ہو گئے، چست ہو گئے، تو کہا جی کپڑے تو پورے پہنے ہوئے ہیں، کم تو کپڑے نہیں پہنے ہوئے، یہ بھی تو حیا ہے اس عورت کا کہ اس نے پورے کپڑے پہنے ہیں۔ اور جب اس کے اندر بھی کمی آنا شروع ہوئی، اب یہ واضح آنا شروع ہو گئی کہ جی حیا تو اصل میں نظر کا ہوتا ہے، حیا تو نظر میں ہونی چاہیے، کپڑوں میں حیا تھوڑی ہے۔ اور مثالیں دی جاتی ہیں، ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جی، عورتیں دیکھی جو پردے میں ہوتی ہیں اور ان کا کردار صحیح نہیں ہوتا، تو پھر کیا فائدہ ایسے پردے کا؟ لہٰذا ہونا یہ چاہیے نظر میں حیا ہونی چاہیے، باقی کپڑے جیسے پہنے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی سنے، جو کافر ہیں تو میں نے کہا وہ تو کافر ہیں، ان کے اوپر تو بات ہی نہیں، ان سے تو سوال ہی نہیں۔ سوال تو ان سے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ان سے سوال ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے حیا کا راستہ کون سا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ عورتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اگر پردہ اور چادر اور یہ حیا کا جو تقاضے ہیں یہ عورتوں کے لیے کوئی معمولی احکام ہوتے، ثانوی احکام ہوتے، تو اللہ رب العزت اسے قرآن میں بیان نہ فرماتا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے بھی کہیں، آپ مومنوں کی عورتوں سے بھی کہیں، تمام مومن عورتوں سے کہیں کہ جب وہ باہر نکلنے لگیں تو اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال لیا کریں۔ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ حضور نے فرمایا جب یہ باہر نکلیں سب کو پتہ چلے کہ یہ شرفاء کی عورتیں ہیں، مومنوں کی عورتیں ہیں، شریف زادیاں ہیں، اعلیٰ کردار کی ہیں، انہیں نہ تم میں کوئی دلچسپی ہے نہ تم ان میں دلچسپی رکھو۔ جب عورت پورے پردے کے اندر بڑی سی چادر لے کر اپنے آپ کو پورا ڈھانپ کے نکلتی ہے، گویا وہ دوسروں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ پیغام ہے۔ اور جو بن سنور کے نکلتی ہے
دوسری نظر میں اس کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم میری طرف رغبت کرو. یہی بات ہے. یہ میرا تجزیہ نہیں ہے کہ جو ایسے نکلتی ہے میں ان عورتوں کے اوپر بات نہیں کر رہا. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر نکلے تاکہ وہ لوگوں کو راغب کرے، جہاں سے گزرے اس کی خوشبو لوگ سونگیں اور دیکھیں کہ یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے، انہیں پتہ چلے کہ اس عورت نے خوشبو لگائی ہے، تو گویا اس نے خوشبو لگا کر باہر نکل کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا. تو حضور نے فرمایا فَهِيَ قَذَا وَقَذَا، کہ حضور نے فرمایا وہ ایسی ویسی عورت ہے، اس کے کردار کے اندر وہ پاکیزگی نہیں. یہاں پر تو محدثین نے قضا و قضا کا معنی کیا ہے کہ حضور نے فرمایا وہ فاحشہ ہے. بتائیں کیا واقعی اس نے ایسا کوئی کام کیا ہوگا؟ نہیں، حضور نے یہ علامت بیان فرمائی. اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر نکلی وہ ایسی ہے؟ الزام نہیں لگ رہا کسی کے اوپر. اگر ہماری مائیں بہنیں باہر نکل کر خوشبو لگا کر باہر نکل رہی ہیں، الزام نہیں لگا رہے، لیکن بات ہے کہ حضور نے فرمایا یہ اچھی عورتوں کی نشانی نہیں. وہ اپنے گھر میں تو لگائیں گی خوشبو، اپنے شوہر کے لیے لگائیں گی، اپنے گھر کے اندر زینت کریں گی، یہ منع نہیں ہے عورتوں کے لیے، لیکن فرمایا کہ باہر نکلتے وقت اگر وہ زیب و زینت اختیار کرتی ہے تو سوال ہے سب سے بڑا کہ ایک عورت باہر نکلتے ہوئے زیب و زینت کس کے لیے کر رہے، کس کے لیے؟